السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، ثم اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم اہدنا وسددنا۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے آج ہم اپنے پارے میں جو پہلی صورت پڑھیں گے وہ ہے المؤمنون۔ یہ آپ کے اور میرے لیے بہت زیادہ اہم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جب قرآن شروع کیا تھا تو سورۃ البقرہ میں ہم نے 3 اقسام پڑھی تھی، اور اگر آپ کو وہ آیات یاد ہوں کہ وہاں سب سے پہلے خصوصیات آئی تھیں، قد افلح المؤمنون کی جگہ یہاں پر آیا نا پہلی آیت میں قد افلح المؤمنون، وہاں ہم نے دیکھا تھا کہ فلاح پانے والے لوگ کیا ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کچھ کوالٹیز، کچھ خصوصیات کا بتایا تھا، اور پھر آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا تھا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، کہ یہ فلاح پانے والے لوگ ہیں۔ کون؟ جن میں یہ ساری کیٹیگریز ہوں۔ اس کے بعد بات ہوئی تھی کافروں کی، اور پھر بات ہوئی تھی منافقین کی۔ ہم اگر قرآن پاک کی سورہ کو دیکھیں تو وہاں جو 3 چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیٹیگرائز کی، مومنون، کافرون اینڈ منافقون، یہ تینوں کی تینوں سورہ کی فارم میں ہمارے سامنے ایک آ گئی، پہلی کوالٹی المؤمنون۔ اسی طرح آپ آگے سورۃ کافرون بھی پڑھیں گے، سورہ منافقون بھی پڑھیں گے، منافقین بھی، ٹھیک ہے۔ اب جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بھیجی ہوئی صورتوں کے ناموں پر بھی غور کرتے ہیں نا، ہمیں سمجھ آتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس قرآن کو جو دیا تو اتنے بہترین انداز میں دیا کہ ہم ایک ایک چیز کو اگر انالائز کرنے چلیں، ایک ایک چیز کو اگر ہم سمجھنے چلیں تو ہمارے لیے عجیب ہی طرح کی حکمت کے دروازے کھلتے ہیں، علم کے دروازے کھلتے ہیں۔ ہم نے پہلے پڑھا لاسٹ والی جو آیت، اگر آپ دیکھیں پچھلے پارے کی سورۃ الحج کی جو ہم نے آخری آیت پڑھی، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا تھا ہوا سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا، لہٰذا تمہیں مسلم ہو کے جینا ہے۔ اب مسلم خالی نام میں نہیں ہونا، اب خالی نام کا مسلمان اللہ کو نہیں چاہیے، اللہ نے کہا مسلم ہونے کے لیے کچھ کوالٹیز کی بھی ضرورت ہے۔ آج کی والی سورہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ ساری کوالٹیز، ان سب کو ایک پیغام کی صورت میں ہمیں بھیج دیا۔ شروع کرتے ہیں سورہ، ساتھ ساتھ انشاءاللہ دیکھتے جائیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیغامات کیا ہیں ہمارے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یہاں اس سورہ کی شروع میں لکھ لیں، یہ آپ کے اور میرے لیے سلیبس ہے۔ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک سلیبس دیا المؤمنون کی پہلی 10 آیات میں کہ مومن کون ہوتا ہے۔ قد افلح المؤمنون، یقیناً فلاح حاصل کر لی مومنوں نے۔ کون ہیں وہ؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع رکھتے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، اور جو لغویات سے منہ موڑ لیتے ہیں، والذین هم للزکاة فاعلون، اور وہ جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، بجز اپنی بیویوں کے اور ملکیت کی لونڈیوں کی، یقیناً یہ ملامتوں میں سے نہیں، ملامتیوں میں سے نہیں۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، جو اس کے سوا کچھ اور چاہیں وہی حد سے بڑھنے والے ہیں۔ والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، جو اپنی امانتوں اور وعدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اور یہی ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اولئک هم الوارثون، یہی وارث ہیں کس چیز کے؟ الذین یرثون الفردوس، یہ جنت الفردوس کے وارث ہوں گے۔ ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کامیابی کی مثال بیان کر دی۔ جب ہم نے پہلا پارہ پڑھا تھا اور ہم نے جو ہے بات کی تھی اولئک هم المفلحون پہ، کہ فلاح پانے والا کون ہوتا ہے۔ فلاح عربی میں اصل میں کسان کو کہتے ہیں، کسی کاشتکار کو۔ اگر ہم لوگ جب ڈیٹیل تفسیر پڑھتے ہیں تو اس پہ بہت لمبی بات کی جاتی ہے کہ جس طرح ایک فلاح جو ہوتا ہے، ایک کاشتکار ہوتا ہے، وہ اپنی زمین کا خیال رکھتا ہے، اس میں غیر ضروری چیزیں اگنے نہیں دیتا،
اس میں وہ ہر طرح سے ہر تھوڑی دیر کے بعد گوڈی کرتا ہے، پانی لگاتا ہے، وہ دیکھتا ہے کوئی فالتو جڑی بوٹی آ جائے اس کو اکھاڑ کے پھینک دے گا۔ اپنے کھیت کی حفاظت کے لیے وہ دن رات ایک کر دیتا ہے، اسی کی فکر میں لگا رہے گا کہیں نقصان نہ ہو جائے، کہ میری کھیتی خراب نہ ہو جائے۔ مومن بھی ایسا ہی ہوتا ہے، جب اس کے دل میں ایمان کا بیج لگ جاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، وہ اس بیج کو عمل کا پانی دیتا ہے، اس میں کھاد ڈالتا ہے، چھوٹی چھوٹی نیکیاں اکٹھی کرتا ہے۔ اگر کوئی غلطی سے کوئی جڑی بوٹی اگ گئے، آپ نے جاتے جاتے ایمان پھسل گیا، جاتے جاتے غلطی ہو گئی، کوئی چھوٹی سی غلطی ہو جانا، پاؤں کا پھسل جانا بحیثیت انسان ہو سکتا ہے، اگر ہو گیا ہمیں اسے نکال دینا ہے۔ ہمیں اپنے کھیت کی ایسے حفاظت کرنی ہے کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد یہ جو رمضان آتا ہے نا، یہ اصل میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک مومن کے لیے جیسے مومن فلاح گوڈی کرتا ہے نا، اور وہ مٹی کو نیچے سے اوپر سے الٹ پلٹ کرتا ہے تاکہ وہ زمین ساری ایک جیسی ہو جائے، وہ نیچے اگر دبی ہوئی کوئی کھاد کا پورشن ہے اوپر آ جائے۔ مومن کے لیے رمضان بھی ایسا ہی ہے، مومن کے لیے شوال کے روزے ایسے ہیں، مومن کے لیے محرم کے روزے ایسے ہیں، مومن کے لیے ذوالحج ایسا ہے۔ مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ وقفے سے مومن کو یہ بتاتے ہیں کہ یہاں پر تھوڑی سی اپنی سپیڈ تیز کر لو، تھوڑی اپنی دل کی زمین میں گوڑیوں کی ضرورت ہے، تاکہ تمہارا جو اوپر پھل لگنا ہے اس کی تعداد زیادہ ہو جائے، جو تمہارے لیے آخرت کے لیے فائدہ مند ہو۔ اگر ہم فلاح پہ بات کرنا شروع کریں تو یہ بہت لمبی ہو جائے گی، اور ہماری جو سورۃ البقرہ کی تفسیر ہے اس میں یہ ہم نے بہت ڈیٹیل سے اس کو ہم لوگ بات کرتے ہوتے ہیں کہ ایک مومن کی مثال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، ایک مومن کے لیے اللہ تعالیٰ نے فلاح کا لفظ کیوں استعمال کیا، مفلح کا لفظ مفلحون کیوں کیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک ایک لفظ میں ہمارے لیے بہت بہت زیادہ علم کی وسعت ہے، اگر ہم اس کو سمجھنا چاہیں۔ جب ہم لوگ ڈیپتھ سٹڈیز پڑھتے ہیں نا کسی بھی آیت کی، ایک ایک آیت کو انالائز کیا جاتا ہے اور اس کے ایک ایک لفظ کو انالائز کیا جاتا ہے، وہاں پتہ چلتا ہے کہ اچھا اگر اللہ تعالیٰ اس کی جگہ کوئی اور لفظ لاتے تو اس کا مطلب اتنی وسعت میں یہاں پورا نہ ہوتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا کہ فلاح پانے والے کون ہیں، جو اپنی نمازوں میں خشوع رکھتے ہیں، جن کی نمازیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خشیت سے بھرپور ہوتی ہیں۔ نماز مومن کے لیے معراج ہے، آپ نے یہ بات سنی ہوگی کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں کیا کیا تھا؟ اگر میں آپ سے پوچھوں، ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں نا جو ہے وہ سورہ اسراء میں بنی اسرائیل میں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج کروائی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی۔ مسلمان کی معراج کیا ہے؟ نماز۔ مسلمان دن میں 5 دفعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کرتا ہے، لیکن یہ ملاقات کیسے خشیت سے بھرپور ہوگی؟ جب ایک مومن کو پتہ ہوگا کہ جس سے وہ ملاقات کر رہا ہے وہ اس کے سامنے موجود ہے، وہ اسے دیکھ رہا ہے، وہ اس کو واچ کر رہا ہے۔ جب تک یہ کیفیت نہیں آئے گی نماز میں خشوع نہیں بنے گا۔ ہمیں حکم بھی نماز پڑھنے کا ایسے دیا گیا کہ ہم کیسے نماز پڑھیں، ان تعبدوا اللہ، ایسے تم اللہ کی عبادت کرو کانک تراہ، گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، فإن لم تکن، پھر اگر تمہیں ایسا محسوس نہ ہو کہ تم تراہ اسے دیکھ رہے ہو، فإنہ یراک، تو یاد رکھو کہ وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے، اس سے چھپی ہوئی کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ بھی تمہیں نہیں دیکھ رہا، نہیں۔ ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ ہم نے نماز میں خشوع خضوع پیدا کرنا ہے، ہم نے نماز کی ساری چیزوں کا دھیان رکھنا، آپ کی جگہ اچھی ہو، کپڑے اچھے ہوں، نماز کا وقت اچھا ہو، نماز کو آپ اچھے طریقے سے کھڑے ہو کر اس میں اپنے آپ کو، جب آپ نماز ادا کریں تو نماز کا ترجمہ آتا ہو، خشوع ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا اور بہترین انداز میں کھڑے ہونا، یہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ اور پھر یہاں جو خصوصاً لفظ ہے نا کہ وہ اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ نماز کی چوری کیا ہوتی ہے؟ جو رکوع اور سجود کو پورے نہ کرے، یعنی کہ ہمیں نماز میں رکوع اور سجود کو پورا کرنا ہے، اچھے طریقے سے اس کا ایک ایک رکن ادا کرنا ہے۔ اور یہاں یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ نماز صرف فرض نمازیں نہیں ہیں، آپ اس میں اپنے قیام کو بھی شامل کر لیں، اپنی تراویح کو شامل کر لیں، تہجد، جتنے بھی نوافل ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ جب ہم نمازوں کی کثرت کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر قیام فرماتے کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے۔ آپ سے عرض کیا گیا کہ آپ یہ کیوں کرتے ہیں، مطلب اتنا طویل قیام کیوں کرتے ہیں، جبکہ آپ کی تو اگلی پچھلی سب لغزشیں معاف کر دی گئی ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افلا اکون عبدا شکورا، میں کیا اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟
بنوں؟ کیا میں ایسا نہ بنوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے جو ہے وہ اپنا شکر گزار بندہ پائیں؟ اسی طرح اگر ہم اس کو دیکھیں تو حضرت ابو ہریرہ سے ایک روایت ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی سو جاتا ہے تو شیطان اس کی گدی پر 3 گرہیں لگا دیتا ہے، وہ ہر گرہ پر فسوں یعنی کہ پھونک مار دیتا ہے، ابھی تو بہت رات ہے، سو جاؤ۔ اگر وہ بیدار ہو کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، پھر اگر وہ وضو کر لیتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور اگر وہ نماز بھی پڑھ لے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، اور وہ صبح حشاش بشاش ہوتا ہے۔ ادروائز دوسری صورت میں وہ غمگین اور پریشان ہوتا ہے اور سستی کا شکار ہوتا ہے۔ یہاں ذرا وہ سارے لوگ جو فجر نہیں پڑھتے وہ ذرا اپنے آپ کو سوچیں کہ میں صبح اٹھتی ہوں تو پوری رات، اتنی لمبی رات ہونے کے باوجود صبح اٹھ کے وہ فریشنس کیوں نہیں ہوتی؟ صبح اٹھ کے وہ حشاش بشاشیت کہاں چلی جاتی ہے ہماری؟ ہم کہتے ہیں میں تو پوری رات سوئی ہوں اور ابھی بھی دل کرے مزید سو جاؤں۔ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ کیونکہ وہ شیطان نے جو گرہیں لگائی ہوتی ہیں نا وہ کھلی نہیں ہوتی، چونکہ ہم نے نماز نہیں پڑھی ہوتی اور وہ گرہیں کھلتی نہیں ہیں، اسی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ معاملات ہوتے ہیں۔ لہٰذا فجر کی نماز کو لازم پکڑ لیں، فجر کی نماز کو چھوڑنا، اسی طرح عصر کی نماز کو چھوڑنا، نماز کوئی بھی نہ چھوڑیں، فرض نماز تو بالکل بھی نہ چھوڑیں، کوشش کریں کہ ایکسٹرا نوافل تہجد ان چیزوں کا بھی اہتمام کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں نمازوں کی حفاظت اور خشیت دونوں کرنے والا بنائے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لغویات سے منہ موڑ لیتے ہیں، فضول باتیں، فضول کام، فضول کی انٹرٹینمنٹ، فضول کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں یہ مومن کو زیب نہیں دیتی۔ مومن کا کیا کام ہے کہ مومن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، آپ کسی کو کال کریں نا، آپ اسے پوچھیں کیا کریں گے، کچھ بھی نہیں کر رہے۔ آپ کسی سے بات کرتی ہیں، کہتی ہیں اچھا آج کل کیا مصروفیات ہیں آپ کی؟ کچھ نہیں جی، بس ایسے گھر کا کام۔ ہم کچھ نہیں کرتے، ہم کیوں کچھ نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے مومن کو فضول تو پیدا نہیں کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ اچھا جانا، اچھا جب میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے تو چلو کیا کرو، کھاؤ پیو، کوئی جوڑا سلواؤ، کوئی سیلون میں 2-4 گھنٹے گزارو، پارلر چلی جاؤ، بازار چلی جاؤ، اور تمہارا دن 24 گھنٹے پورے۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے ہمارے پاس کوئی مصروفیت نہیں ہوتی اور ہم مصروفیت ڈھونڈتے ہیں، اور مصروفیت ڈھونڈنے کے لیے کبھی ہم کسی پڑوسی کے گھر جا کر 3 گھنٹے بیٹھاتے ہیں، کبھی ہم جو ہے وہ باہر چلے جاتے ہیں مارکیٹ میں گھومنے، کیا کریں، بور ہو رہے تھے۔ ایک مومن بور کیسے ہو سکتا ہے جس کے پاس اتنی پیاری کتاب موجود ہے، اللہ کا پیغام اور اللہ کا کلام موجود ہو، وہ بور کیسے ہو سکتا ہے؟ جب آپ کو لگے کہ آپ کے پاس کرنے کو کچھ بھی نہیں، چپ کر کے قرآن کھولیں۔ کبھی ایسا کریں، کبھی زندگی میں رینڈملی بھی قرآن کھول کے پڑھا کریں۔ ہوتا کیا ہے کہ جب ہم قرآن پاک کے ساتھ اپنا کنیکشن مضبوط کر لیتے ہیں، پھر ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے تو اپنی زندگی کا بہت وقت ضائع کر دیا، اور جب ہمیں قرآن سے رغبت نہیں ہوتی نا، ہمیں قرآن اٹریکٹ نہیں کرتا، تو اس وقت ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارے پاس کرنے کو کچھ نہیں۔ جب قرآن مل جائے، ٹارگٹ آپ کے سامنے ہو، پھر میں دیکھتی ہوں وقت کہاں جاتا ہے۔ میری ایک بہت پیاری اسٹوڈنٹ ہے، اللہ تعالیٰ ان کے وقت میں مزید برکتیں دے، وہ کہتی ہوتی تھیں کہ میرے پاس بہت ٹائم ہوتا ہے۔ انہوں نے جب قرآن پڑھنا شروع کیا، وہ کہتی میرے پاس بڑا ٹائم ہوتا ہے میرا، تو مجھے سمجھ نہیں آتی میں اپنے ٹائم کو کہاں اسپینڈ کروں۔ اور آج اب وہ وقت ہے کہ وہ ایک دن میں 3 4 پڑھے تجوید کے ساتھ پڑھتی ہیں، اور مجھے میسج کر کے کہتی ہیں کہ آج میں نے پورا دن قرآن پڑھا اور مجھے کسی اور چیز کا ٹائم نہیں ملا۔ اور میں سوچتی ہوں الحمدللہ، جب ہماری سوچ بدل جاتی ہے، جب ہمارا محور بدل جاتا ہے، پھر ہمارے پاس بڑا ٹائم ہوتا ہے اللہ کے لیے اور قرآن کے لیے۔ جب ہماری سوچ میں قرآن نہیں ہے، جب ہماری سوچ میں رب نہیں ہے، تو پھر آپ کو پورا دن آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ جو مرضی ہے کریں، آپ جتنے مرضی ہے کھانے پکائیں، آپ کا ٹائم ضائع نہیں ہوگا، آپ کا ٹائم گزرے گا ہی نہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، دن اتنا لمبا ہو جاتا ہے، وقت اتنا لمبا ہو جاتا ہے، ہمیں لگتا ہے وقت گزر ہی نہیں رہا، ایسے لگتا ہے وقت آ کے رک گیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں محسوس کرواتے ہیں کہ وقت نہیں گزرا، کہ ہمیں اندازہ ہو کہ ہمارے پاس ابھی بھی وقت ہے، ہمارے پاس ابھی بھی مہلت ہے، اور اس مہلت سے ہم نے فائدہ اٹھانا ہے۔ پھر وہ اپنی زکاتیں ادا کرتے ہیں، اپنے مال کو بھی پاک کرتے ہیں۔ پہلے ہم نے پڑھا جسم کو پاک کرنا ہے، جسم کو ورزش پہ لانا ہے، پھر لغویات سے منہ موڑ لینا ہے، اپنے جسم سے ہر غیر ضروری چیز کو نکال دینا ہے، اور اس کے بعد مال کو بھی پاک کرنا ہے، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ نے سرسری سے ذکر کیا ہے، آگے سورہ نور میں آج ہم جا کے پڑھیں گے کہ ایک مومن جس معاشرے میں رہتا ہے، اس معاشرے میں رہنے کے لیے ایک مرد اور ایک عورت کن اصولوں پر کاربند ہوں گے تو معاشرہ امن والا معاشرہ ہوگا، معاشرہ بے حیائی کے بغیر ہوگا۔ اور
پھر وہ اپنی بیویوں اور لونڈیوں کے علاوہ اس کے علاوہ اگر کوئی حد سے تجاوز نہیں کرتا تو وہ مومن ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حدود لگا دی، آپ ان حدود کا خیال نہیں کریں گے، ان قیود کا خیال نہیں کریں گے، پھر آپ گناہ گار ہوں گے۔ اگر آپ اس حدود میں ہی رہیں گے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو اسی کیٹیگری میں رکھے گا۔ پھر وہ اپنی امانتوں اور وعدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، لیگل کانٹریکٹس کو، سوشل کانٹریکٹس کو پورا کرتے ہیں، کسی سے وعدہ کیا وعدہ خلافی نہیں کرتے، کسی نے امانت رکھوائی اس میں خیانت نہیں کرتے۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ وعدوں کے پابند ہوں اور امانت آپ کے پاس رکھوائی جائے اور وہ آپ پوری کی پوری ادا کریں۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، جب دوست سارے اکٹھے ہوتے ہیں، لڑکے ہوں لڑکیاں ہوں، کسی کی کوئی چیز پسند آ گئی، ہم کہتے ہیں دکھاؤ ذرا، اور لی، اور پھر ہم واپس نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں چلو یہ تو میری ہوئی نا، آگے بات کرو۔ تو اس طرح کا رویہ بھی، یہ بھی اسی میں آئے گا، امانت کی جو ہے وہ خیانت میں، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو آپ کے ایک دوست کی ایک چیز دی، آپ نے اسے لیا اور آپ پھر اسے واپس ہی نہیں کر رہے، تو یہ امانت میں خیانت آ جائے گی۔ اسی طرح جو وعدہ کریں، جو کمٹمنٹ کریں کسی کے ساتھ بھی، بچہ ہے، بڑا ہے، بوڑھا ہے، کسی حساب سے بھی اگر ہم نے کمٹمنٹ کی ہے تو ہمارا کام ہے اسے ہم پورا کریں۔ آیات ختم ہو رہی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے پھر کہہ دیا کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت بھی کرتے ہیں، انہیں اپنی نمازوں کی فکر ہوتی ہے۔ ایک نماز سے دوسری نماز تک کے لیے انتظار کرنے والے شخص کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خوشخبری دی۔ پھر یہاں دوبارہ سے ذکر آیا کہ یہ جنت الفردوس کے وارث ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ پیچھے ہم نے ایک آیت پڑھی جنت الفردوس کی، اور پھر اب یہاں پر ہم نے جنت الفردوس پڑھا۔ جنت الفردوس کا ذکر دو جگہ ہی آیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت پیارے انداز میں کہا کہ یہ جنت الفردوس کے وارث ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور جنت الفردوس کیا ہے؟ ایسی جنت جو جنت کا اعلیٰ ترین درجہ ہے، جہاں سے جنت کی نہریں جاری ہوتی ہیں، جس کی چھت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا عرش ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے بعد ہمیں جھنجھوڑ رہے ہیں کہ اپنی تخلیق میں میرے پیغامات کو تلاش کرو۔ یقیناً ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا، پھر نطفہ بنا کر محفوظ جگہ میں قرار دیا۔ محفوظ جگہ ہی ہے نا، ماں کو جو مرضی ہو جائے بچے کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ پھر نطفے کو ہم نے جمع ہوا خون بنایا، پھر اس خون کے لوتھڑے کو گوشت کا ٹکڑا کر دیا، پھر گوشت کے ٹکڑے کو ہڈیاں بنا دیا، اور پھر ہڈیوں کو ہم نے گوشت پہنا دیا، پھر دوسری بناوٹ میں اس کو پیدا کر دیا۔ برکتوں والا ہے وہ اللہ جو سب سے بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ساری کی ساری سٹیپس اور سرکل بیان کر دیا، کیسے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کا سرکل کیسے مکمل ہوتا ہے۔ اچھا، جس بندے نے اناٹمی فزیولوجی پڑھی ہے نا، اس کو ان آیتوں کو پڑھ کر زیادہ مزہ آتا ہے، اس کو سمجھ آتی ہے کہ ہاں واقعی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تخلیق اور ایک انسان کو پیدا کرنا یہ کسی بھی معجزے سے کم نہیں۔ آپ اور میں، ہم مطلب جو لوگ جنہوں نے نہیں پڑھا اناٹمی یا سائنس نہیں پڑھی، ان کو شاید یہ آیات ایسی ہی سمجھ آ سکتی ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے سامنے اس طرح بچوں کو پیدا ہوتے دیکھا ہے کہ شادی ہوتی ہے جی چلو سال بعد بچہ ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں پتہ ہوتا اس کے پیچھے کتنے پروسیجرز ہوتے ہیں، کتنے ہی سٹیپس کے بعد وہ بچہ جا کے بنتا ہے۔ خصوصاً جو لوگ الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں، یا کبھی آپ لوگ اپنے الٹرا ساؤنڈز دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کیسے ایک سیک ہوتا ہے، اس سیک سے پھر کیسے ہارٹ بیٹ شو ہونا شروع ہو جاتی ہے، کیسے اس کے ڈفرینٹ آرگنز بننا شروع ہو جاتے ہیں، کیسے سیکس ڈٹرمینیشن ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ بچہ پانی میں فلوٹ کرتا ہے ماں کے پیٹ میں، وہ لائکر تھوڑا سا کم ہو جائے، بچے کے ارد گرد کا پانی تھوڑا سا کم ہو جائے تو بچے کی صحت پہ اثر پڑ جاتا ہے۔ اگر وہ پانی تھوڑا سا زیادہ ہو جائے تو بھی جو ہے وہ بچے کے لیے نقصان ہے، اگر بچہ وہ انہیل کر لے تو بھی اس کے لیے مسئلہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ایک پروسیجر بنایا ایک بچے کے پیدا ہونے کا، وہ بہت بہترین انداز سے بنایا۔ اور واللہ فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ سے بہتر تو کوئی تخلیق کرنے والا ہو ہی نہیں سکتا، وہ بہترین خالق ہے۔ لہٰذا آپ نے اور میں نے اپنے پیدا کرنے والے کی طرف جھکنا ہے۔ اس آیت کے سامنے لکھیں الحمدللہ رب العالمین، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو بہت بہترین مخلوق بنایا۔ اس وقت اگر جو میری بات سن رہا ہے، جس تک میری آواز پیغام پہنچ رہا ہے، ہر بندہ اپنی ذات کو دیکھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آنکھ، ناک، کان، سارے جسم کے اعضاء اگر پورے دیے تو لکھیں اس کے آگے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر، تو نے مجھے مکمل بنایا، تو بہترین خالق ہے، تو نے مجھ میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ یہ مت دیکھیں میرا کلر کالا ہے، میں سانولی ہوں، میری ناک موٹی ہے، میری آنکھیں چھوٹی ہیں، میرے دانت باہر کو نکلے ہوئے، نہیں، یہ نہیں سوچیں۔ آپ یہ سوچیں میرے سارے جسم کے اعضاء پورے ہیں، الحمدللہ، میرے سارے جسم کے اعضاء مکمل کام کر رہے ہیں،
الحمدللہ میرے جسم کے سارے اعضاء کام کرنے کے ساتھ ساتھ مجھے فائدہ دے رہے ہیں، الحمدللہ آپ فائدہ ہی اٹھا رہی ہیں نا۔ آپ جن 2 ہاتھوں سے قرآن پکڑ کے آپ نے سامنے رکھا ہوا ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمت دی کہ آپ ان ہاتھوں سے دنیا کے کام تو کرتی ہیں، اس کے کلام کو بھی پکڑ رہی ہیں، اس کی دی گئی مصحف کو، اس کی دی گئی کتاب کو بھی آپ نے پکڑ لیا۔ اللہ نے آپ کو آنکھیں دی، آپ جہاں دنیا کی ساری رنگینیاں دیکھتی ہیں وہاں الحمدللہ یہ آنکھیں آج قرآن کی آیات دیکھ رہی ہیں۔ اس سے بڑا اللہ کا کیا کرم ہوگا ہم پہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کان دیے جہاں ہم دنیا کی اپنے رشتوں کی پیار بھری محبت بھری باتیں سنتے ہیں، ان کانوں کے ذریعے ہم انہی کانوں کے ذریعے آج اپنے اللہ کے کلام کو سن رہے ہیں، تو الحمدللہ اور ثم الحمدللہ۔ اللہ تیرا بار بار شکر، تو نے مجھے جو کچھ دیا بہترین دیا، تیرے سے اچھا کوئی دے ہی نہیں سکتا اور تیرے سے اچھا کوئی دینے والا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بہت شکر۔ پھر اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے تمہیں یقیناً مرنا بھی ہے اور پھر قیامت کے دن میرے پاس اٹھایا بھی جانا ہے، میری طرف آؤ گے نا، پھر میں پوچھوں گا اور پھر میں ان ساری چیزوں کا حساب لوں گا کہ میں نے تمہیں اتنی بہترین مخلوق بنایا تھا، اتنی خوبصورت شکل و صورت دی، اتنی صلاحیتیں دی، کر کے کیا آئی ہو دنیا میں؟ کیا تمہارا کام صرف کوکنگ چینل چلانا تھا کہ صبح سے لے کے شام تک کھانا پکانا کریں؟ حرج نہیں ہے، بٹ اپنے قرآن کو بھی ساتھ لے کر چلیں، اپنے قرآن کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کریں۔ ہمارا کام، اگر کوئی ہماری دنیا کی مصروفیت ہمیں قرآن سے دور کر دیتی ہے تو اس کا مطلب ہے ہم غلط ہو گئے۔ ہمیں قرآن کو چھوڑنا نہیں ہے، ساتھ دنیا کو لے کر چلیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو تو پڑھا لکھا مومن ہی اچھا لگتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے علم ہی دیا تھا۔ وَعَلَّمَ آدم الاسماء کلھا، اللہ تعالیٰ نے تو آدم علیہ السلام کو ہر چیز کے نام سکھائے، علم کی وجہ سے فضیلت اور برتری دی۔ تو اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں ہم دنیا اور دین دونوں کو لے کر چلیں۔ ہمارے ہاں مزاج کیا ہو گیا ہے کہ دنیا والا دین نہیں پکڑنا چاہتا، اور دین والا اگر دنیا پکڑ کہتے ہیں ہائے اللہ مولوی صاحب کو دیکھو، مولوی صاحب کی اتنی بڑی گاڑی ہے، مولوی صاحب کا اتنا بڑا گھر ہے، ہم تو یہی ہم سے عزم نہیں ہوتا کہ مولوی صاحب اتنی بڑی گاڑی میں آتے ہیں۔ نہیں سوچے، دنیا دین دونوں کو لے کر چلیں، دنیا کے حساب سے اور دین کے حساب سے ہم اکٹھے چلیں گے نا تو تب ہی جا کر ہم کامیابی کی منزلوں کو پہنچیں گے۔ ایک پڑھا لکھا مومن جو تبدیلی لا سکتا ہے وہ ان پڑھ مومن نہیں لا سکتا۔ ایک پڑھا لکھا مومن اگر جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی یہ کائنات کی نشانیوں کو سمجھ سکتا ہے، کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا۔ اللہ کہہ رہا ہے دیکھو ہم اپنی مخلوقات سے غافل نہیں ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتا دیا کہ ہم نے 7 آسمان بنائے اور ہم مخلوقات سے غافل نہیں ہیں۔ ایک ایک بندہ، ایک ایک میری مخلوق، جس چیز کو اللہ نے تخلیق کیا وہ اس کی مخلوق ہے، اور اس میں صرف انسان شامل نہیں ہیں، سارے شامل ہیں، ساری ہر طرح کی مخلوقات۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں ان مخلوقات میں، یہ جو ساری کی ساری مخلوقات ہیں، میں ان سے غافل نہیں ہوں، مجھے پتہ ہے کس کو کیا دینا ہے، کب دینا ہے، کتنا دینا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، اللہ کہہ رہے ہیں زمین سے ہم آسمان سے ہم اندازے سے زمین پر پانی برساتے ہیں، پھر زمین میں اسے ٹھہراتے ہیں اور ہم اس کو لے جانے پر بھی قادر ہیں۔ پانی چلا جائے کون ہے جو پانی لا کر دے؟ اللہ تعالیٰ زمین کا پانی خشک کر دے۔ صحرا کے جو علاقے ہیں جہاں پانی نہیں ہے وہاں کون ہے جو مدد کرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اسی پانی کے ذریعے اللہ کہہ رہا ہے میں نے تمہارے لیے انگور اور کھجوروں کے باغات پیدا کیے اور اس میں سے بہت سے میوے ہیں جو تم کھاتے بھی ہو۔ الحمدللہ اللہ کا اس بات پہ بھی شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمارے دسترخوان پر میووں کی کثرت رکھی۔ آج تقریباً ہر بندے کے گھر میں رمضان میں کھجور تو الحمدللہ ہوگی، تو کھجور اللہ تعالیٰ کا میوہ ہے نا، اللہ کا شکر ادا کریں۔ اے اللہ بہت نہ صحیح چلیں نہ کھائیں آپ اجوا کھجور، لیکن آپ سادی کھجور تو کھاتے ہی ہوں گے، اس بات پہ بھی اللہ کا شکر ادا کریں۔ وہ بھی لوگ دنیا میں ہوں گے جنہیں افطار کے لیے کھجور بھی نہیں ملتی ہوگی، تو اللہ تیرا شکر۔ اس کے بعد وہ درخت جو طور سینہ کے پہاڑ سے نکلتا ہے، جو تیل نکالتا ہے اور کھانے کے لیے سالن ہے، یعنی کہ اولیو آئل، زیتون کا تیل۔ زیتون کا تیل چونکہ مہنگا ہوتا ہے، نارملی گھروں میں نہیں ہوتا، جن کے پاس ہے وہ الحمدللہ کہیں، اور جن کے پاس نہیں ہے وہ یہ سوچیں کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دنیا میں یہ نہیں دی نا کوئی نعمت ہمیں، تو اللہ تعالیٰ نے اسے ہماری آخرت کے لیے محفوظ کیا ہوگا، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا بہترین نعم البدل دیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہارے لیے چوپایوں میں بھی بڑی عبرت ہے۔ اچھا چوپائے کون سے؟ جو 4 پیروں پر چلنے والے جانور، ان کے پیٹوں میں سے ہم تمہیں دودھ بھی پلاتے ہیں اور بہت سے نفع بھی ہیں، اور انہی میں سے بعض کو تم کھاتے بھی ہو۔
اور ان پر اور کشتیوں پر تم سوار کرائے جاتے ہو۔ آپ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو چوپائے بنائے، گائے کر لیں، بھینس کر لیں، بکری کر لیں، ہم دودھ بھی ان سے پیتے ہیں، اسی سے مکھن بنتا ہے، اسی سے دیسی گھی بن رہا ہوتا ہے، اور اسی گائے کو پھر ہم ذو الحج میں قربان بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اور اس میں بھی بڑی نشانیاں، اور کشتیوں میں بھی بڑی تمہارے لیے نشانیاں۔ یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا کہا؟ صرف یہ کہ یا قوم اعبدوا اللہ، تم اللہ کی عبادت کرو، شرک کی تردید کرو، ایک اللہ کو مانو اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم اس سے نہیں ڈرتے؟ اس کی قوم کے کافر سرداروں نے صاف کہہ دیا کہ یہ تو تم جیسا ہی انسان ہے اور یہ تم پر فضیلت اور بڑائی حاصل کرنا چاہتا ہے، اگر اللہ ہی کو منظور ہوتا تو کسی فرشتے کو اتارتا، ہم تو اسے اپنے اگلے باپ داداؤں کے زمانے میں ہم نے تو اسے سنا ہی نہیں، یقیناً اس شخص کو جنون ہے، بس تم اسے ایک مقرر وقت تک ڈھیل دو۔ اور آخرت نوح علیہ السلام نے دعا کی، رب انصرنی بما کذبون، اے میرے رب ان کے جھٹلانے پر تو میری مدد فرما۔ آج بھی جب ہم دین کی کوئی بات کرتے ہیں، ہم جب کسی کو دین کا حق اور سچ بتانے لگتے ہیں تو بہت سے لوگ بہت سے اعتراضات کرتے ہیں۔ کبھی بھی دین پہ اعتراضات نہیں کریں۔ اس قرآن کو جب ہم کھول کے پڑھتے ہیں نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ایک اعتراض کا جواب دیتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مختلف طریقوں سے سمجھاتے ہیں۔ دیکھو تم نے اللہ تعالیٰ کی آیات میں آپ کو ابھی تک 17 پاروں میں کیا فیل ہوا؟ میں اگر سمجھوں کہ ہم جب تفسیر پڑھتے ہیں، ترجمہ پڑھتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مختلف طریقوں سے بات سمجھاتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ تم نے یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا۔ پھر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یہ جو کرنا ہے یہ کیوں کرنا ہے، میرے فلاں بندے نے یہ کیا اور وہ کامیاب ہوا، اور یہ کیوں نہیں کرنا کیونکہ فلاں نے یہ کیا اور وہ ناکام ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ تماثیل دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ مثالیں دیتے ہیں کہ دیکھو مثال سے سمجھو۔ اگر ایک چیز کی مثال یہ ہے، اگر تم ایک کھیتی کی مثال لے لو، ایک بارش کی مثال لے لو، ایک نیکیوں کی مثال، اللہ تعالیٰ نے بہت سی تماثیل دیں کہ اگر تم ان تماثیل کو پڑھ کے سمجھ سکتے ہو تو سمجھ لو، یا پھر تم میری قدرت کی نشانیاں دیکھ کر سمجھ لو۔ حتیٰ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایک چیز کے لیے ڈفرینٹ طریقے اختیار کیے تاکہ ہمیں بات سمجھ آئے، تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ کسی اور طریقے سے سمجھاتا تو مجھے بات سمجھ آ ہی جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ہر آیت کو بہترین انداز میں ایکسپلین کیا۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے تفصیل سے کھول کھول کر اپنی آیات بیان کر دی ہیں۔ اب بھی اگر کوئی نہ مانے تو پھر اس کی اپنی عقل سمجھ ہی اتنی ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو کہا کہ ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی تیار کرو، اور جب ہمارا حکم آ جائے اور تندور ابل پڑے تو ہر قسم کا ایک ایک جوڑا اس میں رکھو، اپنے اہل و عیال کو، مگر ان کے وہ نہیں جن کے بارے میں ہماری بات پہلے گزر چکی۔ خبردار جنہوں نے ظلم کیا۔ آیت کو ہائی لائٹ کر لیں، آیت نمبر 27، وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، بے شک جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے بارے میں مجھ سے کچھ کلام نہ کرنا، وہ سارے کے سارے ڈبوئے جائیں گے، یعنی وہ سارے ہلاک ہوں گے۔ ان کے بارے میں فیصلہ ہو چکا، وہ نوح علیہ السلام کی بیوی اور بیٹا تھا کہ ان کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سفارش بھی کریں گے تو وہ قبول نہیں ہوگی۔ اور پھر اللہ نے حکم دیا جب تو اور تیرے ساتھی کشتی پر اطمینان سے بیٹھ جاؤ تو کہنا، کیا کہنا؟ الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین، سب تعریف اس اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات دی۔ اور کہنا، دعا کرنا، اس دعا کو ہائی لائٹ کریں، رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، اے میرے رب مجھے بابرکت اتارنا اور تو ہی بہتر ہے اتارنے والوں میں۔ یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں اور ہم بے شک آزمائش کرنے والے ہیں۔ ان کے بعد ہم نے اور بھی امتیں پیدا کیں، پھر ان میں خود ان میں سے ہی رسول بھیجا، اور یہ وہ کہتا کہ تم سب اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم کیوں نہیں ڈرتے؟ افلا تتقون، تم تقوی کیوں نہیں اختیار کرتے؟ اور سرداران قوم نے جواب دیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں جگہ جگہ سرداران قوم آ رہا ہے کہ قوم کے سردار بھٹکے ہوئے تھے۔ ایلیٹ کلاس جب غلط ہوتی ہے تو پیچھے والی عوام ساری ویسی ہوتی ہے۔ اللہ کہہ رہے سرداران قوم نے جواب دیا جو کفر کرتے تھے اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلاتے تھے، اور ہم نے انہیں دنیاوی زندگی میں خوشحال کر رکھا تھا۔ جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے نا، وہ قطعاً یہ نہ سمجھے کہ وہ اللہ کا پسندیدہ ہے، اللہ نے اس میں بھی آزمائش رکھی ہے، اور یہ پیسے کا زیادہ ہونا، دنیاوی آسائشوں کی فراوانی کا ہونا، یہ
اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ ڈھیل دے، تو دعا یہ کریں کہ اللہ پیسہ دے تو ایمان کے ساتھ دے، اللہ برکتیں دے تو ایمان کے ساتھ دے، اللہ خوشحالیاں دے تو ایمان کے ساتھ دے انشاءاللہ۔ اور یہ کہ تم جیسا ہی وہ انسان ہے، تمہاری ہی خوراک یہ بھی کھاتا ہے اور تمہارے پینے کا پانی یہ بھی پیتا ہے، اگر تم اپنے جیسے ہی انسان کی تابعداری تم نے کر لی تو بے شک تم تو بڑے خسارے والے ہو جاؤ گے۔ کیا یہ تمہیں اس بات کا وعدہ کرتا ہے کہ جب تم مر کر خاک اور ہڈی ہو جاؤ گے پھر تم زندہ کیے جاؤ گے؟ نہیں نہیں، ہیہات لما توعدون، یہ تو بڑے ہی دور کی بات ہے جس کا تم وعدہ کیے جاتے ہو۔ یہاں 2 دفعہ آیا ہیہات، نہیں نہیں، بہت دور، یعنی کہ یہ تو شخص جھوٹ بول رہا ہے، نبی کو کہتے ہیں یہ جھوٹ کہہ رہا ہے، ہم نے نہیں مرنا۔ اب ذرا اس فکرے کے سامنے آ کے دنیا، اگلی آیت بھی بلکہ پڑھ لیتے ہیں پھر بات کرتے ہیں۔ زندگی تو صرف دنیا کی زندگی ہے، ہم مرتے جیتے رہتے ہیں، اور یہ نہیں کہ ہم پھر اٹھائے جائیں گے۔ یہ تو بس ایسا شخص ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھ دیا ہے، ہم تو اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہ جو کافر تھے نا، یہ کیا کہتے تھے؟ ہیہات لما توعدون، نہ مریں گے تو نہیں۔ اچھا جی مریں گے تو صحیح، پر ٹھیک ہے کوئی نہیں، جہاں سارے جائیں گے وہاں ہم بھی چلے جائیں گے۔ نہیں جی نہیں، مرنے کے بعد کیا ہوگا یہ تو بعد کی بات ہے، ابھی تو جی رہے ہیں نا 4 دن کی زندگی، بہت آئی جانی ہے، تو کیا 4 دن کی زندگی ہم انجوائے کر لیں۔ اچھا جی 4 دن کی زندگی ہے، اب بھی تو خوشیاں منا لو، پھر تو مر ہی جانا ہے۔ یہاں ہم بھول جاتے ہیں کہ صرف مرنا نہیں ہے، دوبارہ اٹھایا جانا بھی ہے۔ اللہ کہہ رہے وما نحن بمبعوثین، انہیں یہ لگتا ہے کہ ہم پھر اٹھائے نہیں جائیں گے، یہ غلط ہے۔ ہمیں نہیں پتا کہ ہم کب مریں گے، ہمیں نہیں پتا ہمیں موت کب آئے گی، لیکن یہ بات کنفرم ہے کہ جب بھی موت آئے گی دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اللہ نے دوبارہ ہمیں اٹھانا ہے، دوبارہ ہمیں پوچھنا ہے ہم سے کیا کر کے آئی ہو ساری زندگی، یہ جو میں نے 30 40 50 60 سال دیے تھے اس میں تم نے کیا کمایا اور کیا ضائع کیا۔ ہر چیز کے بارے میں حساب لیا جائے گا، ہمارے بارے میں، ہماری ذات کے بارے میں، ہم پر کیے جانے والے اللہ کے احسانات کے بارے میں، اللہ کے دیے گئے اس کلام کے بارے میں، اور اس کلام پر کیے جانے والے عمل کے بارے میں، ایک ایک چیز۔ اللہ نے کہا نا کہ ہم دیکھ رہے ہیں، ہم لکھ رہے ہیں، سنکتب، اللہ کہہ رہے عنقریب ہم لکھتے جو جا رہے ہیں نا، ہم اس کا پوچھیں گے بھی صحیح۔ تو جب اللہ پوچھے گا تو کم از کم ہمارا یہ حال تو ہونا چاہیے نا کہ کچھ تو ہمیں آتا ہو، کچھ تو ہم نے پڑھا ہو، اور وہ کیسے پتہ لگے گا جب ہم اس قرآن کو کھولیں گے۔ ہمارا حال بھی یہی ہے، آج ہم دنیا میں اتنے غافل ہو گئے کہ ہم کہتے ہیں 4 دن کی زندگی، جی 4 دن تو جینے دو نا۔ ایک تو جب دیکھو قرآن کی باتیں کرتی ہیں، اوہو مر بھی جائیں گے، پتہ ہے مرنا ہے، سارے ہی مرتے ہیں، جہاں جو سب کے ساتھ ہوگا وہ پھر ہمارے ساتھ بھی ہو جائے گا، تو ان باتوں سے پرہیز کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو مثالیں دی نا، یہ ہمیں پیغامات دی ہیں، ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ دیکھو ایسے لوگوں کی روش اختیار نہیں کرنا۔ نبی نے پھر دعا کی رب انصرنی بما کذبون، اے میرے رب ان کے جھٹلانے پر تو میری مدد کر۔ جواب ملا کہ یہ تو بہت ہی جلد اپنے کیے پر پچھتانے لگیں گے۔ بالآخر دل کے تقاضے کے مطابق چیخ نے انہیں آ پکڑا اور ہم نے انہیں کوڑا کرکٹ کر دیا، پس ظالموں کے لیے دوری ہو۔ اللہ کہہ رہا ہے فجعلناہم غثاء، ہم نے انہیں کوڑا کرکٹ کر دیا۔ یہ جو لفظ ہے نا غثاء کہتے ہیں ایسے کوڑے کو جب کہیں طوفان آئے، بارش آئے، آندھی آئے اور پانی کا ایک سیلاب ہے، اس سیلاب میں شاپر بھی ہیں، گندگی بھی ہے، پرانے کپڑے بھی بہہ کے آ رہے ہیں، ڈبے بھی بہہ کے آ رہے ہیں، اور درختوں کے پتے بھی بہہ رہے ہیں، نالوں کا گند بھی بہہ رہا ہے، اسے عربی میں کہتے ہیں غثاء۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے انہیں ایسا کر دیا کہ ان کی کوئی چیز باقی نہ رہی، بالکل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دفنا دیا، اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا، بیکار کر دیا۔ اور کیوں کیا؟ کیونکہ وہ مکذبین اور متکبرین تھے۔ اس کے بعد ہم نے اور بہت سی امتیں پیدا کی، نہ تو کوئی امت اپنے وقت مقرر سے آگے بڑھی اور نہ ہی وہ پیچھے رہی۔ پھر ہم نے لگاتار رسول بھیجے، جب جس امت کے پاس اس کا رسول آیا اس نے جھٹلایا، بس ہم نے ایک کو دوسرے کے پیچھے لگا دیا اور انہیں افسانہ بنا دیا۔ ان لوگوں کو دوری ہے جو ایمان قبول نہیں کرتے۔ افسانہ کیا ہوتا ہے؟ آپ لوگ سٹوریز پڑھتے ہوں گے، قصے، کہانیاں، افسانے، اس میں قصے کہانیاں ہوتی ہیں، سٹوری ہوتی ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ پہلے یہ ہوا، پھر یہ ہوا، پہلے جو ہے وہ محبت کی کہانی بنتی ہے اور پھر بنتے 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 وہ ختم بھی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے بھی ان کے ساتھ ایسا ہی کیا، ان کو ہم نے فسانے بنا دیا۔ فسانے کیسے بنایا کہ یہ ایسے رہ گئے، ایسے بن گئے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں کہانیاں کر دیا، اور پھر وہ کہانیاں دیکھ کر بھی اگر ہم نصیحت نہیں پکڑتے، کوئی افسانہ دیکھتی ہیں آپ، کوئی ناول پڑھتی ہیں تو آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں نا، قرآن کی یہ کہانیاں پڑھ کے بھی ہمارے آنسو گرنے چاہیے، کیونکہ یہ سچی کہانیاں ہیں، وہ تو جھوٹی ہوتی ہیں، وہ تو رائٹر اپنے حساب سے لکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ سچی کہانیاں دیکھ کر ہمارے آنسو بہیں، پھر مزہ آئے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگلی مثال دی، ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو بھی اپنی آیتوں اور کھلی دلیلوں کے ساتھ بھیجا فرعون اور اس کے لشکروں کی طرف، پس انہوں نے بھی تکبر کیا اور وہ سرکش لوگ تھے، کہنے لگے کیا ہم اپنے جیسے دو لوگوں پر ایمان لے آئیں، حالانکہ خود ان کی قوم ہمارے ماتحت ہے، اور پس انہوں نے انہیں جھٹلایا، آخر وہ بھی ہلاک شدہ لوگوں میں شامل ہو گئے۔ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی کہ لوگ راہ راست پر آ جائیں، ہم نے ابن مریم اور اس کی والدہ کو ایک نشانی بنایا، ہم نے ان دونوں کو بلند اور صاف قرار والی اور جاری پانی والی جگہ میں پناہ دی، اور یہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ جہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ اسی طرح کی یہ جگہ تھی کہ وہاں پانی تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مریم علیہ السلام سے کہا تھا کہ رکو، یہاں پر قرار پکڑو، اور ربوہ کہتے ہیں وہ بلند مقام جو بیت المقدس کے پاس ہے، اور وہ معین وہ چشمہ ہے، معین وہ چشمہ ہے جہاں سے عیسیٰ علیہ السلام کی جہاں پیدائش ہوئی، اور جو ہے وہ مریم علیہ السلام کے پاؤں کے نیچے سے اس چشمے کو جاری کیا گیا۔ یہ ساری ڈیٹیل ہم سورہ مریم میں پڑھ رہے ہیں۔ اے پیغمبرو، حلال چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے میں بخوبی واقف ہوں، یقیناً تمہارا یہ دین ایک ہی دین ہے اور میں ہی تم سب کا رب ہوں، بس تم مجھ سے ڈرتے رہو۔ پھر انہوں نے خود ہی اپنے عمل کے بارے میں اپنے دین کے آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیے، اور جو کچھ اس کے پاس ہے اسی پر اترا رہا ہے، بس آپ انہیں بھی ان کی غفلت میں یوں ہی کچھ مدت رہنے دیجئے۔ کیا یہ یوں کہہ بیٹھے ہیں کہ ہم جو بھی ان کے مال اور اولاد بڑھا رہے ہیں وہ ان کے لیے بھلائیوں میں جلدی کر رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ سمجھتے ہی نہیں۔ یقیناً جو لوگ اپنے رب کی ہیبت سے ڈرتے ہیں اور جو اپنے رب کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں اور جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اور جو لوگ دیتے ہیں جو کچھ وہ دیتے ہیں اور ان کے دل کپ کپاتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں، یہی ہیں اولئک یسارعون فی الخیرات، جو نیکیوں میں جلدی جلدی کرتے ہیں، اور یہی وہ ہیں وہم لہا سابقون، جو اس کی طرف دوڑ دوڑ کر جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو لوگوں کو کیٹیگرائز کیا، ایک وہ جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت دیا اور انہوں نے اس پر تکبر کیا، ٹھیک، اور دوسرے وہ ہیں جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بھی دیا وہ اس پر راضی برضا ہیں، وہ نیکیوں میں سبقت لے جانے والے لوگ ہیں۔ اگر کسی کے پاس مال ہونا اور مال حرام کمائی کا ہو اور وہ اس میں سے کوئی صدقہ کرے بھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم میں روایت ملتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ حرام کمائی والے کا صدقہ قبول نہیں فرماتا اور نہ ہی اس کی کوئی دعا قبول ہوتی ہے۔ آج اگر دعاؤں کی قبولیت میں تاخیر ہو رہی ہے تو کہیں نہ کہیں مالوں کا جائزہ بھی لے لیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نیکیوں کی طرف دوڑ دوڑ کر آتے ہیں۔ آپ ذرا یہاں اس آیت کے سامنے اپنے لیے سوال لکھیں، میں کس کام کے لیے دوڑ دوڑ کر جاتی ہوں؟ میری ترجیحات کیا ہوتی ہیں؟ کیا میں دین کے کام دوڑ دوڑ کر کرتی ہوں یا میں دنیا کے کام دوڑ دوڑ کر کرتی ہوں؟ کوئی آ کے کہہ دے آؤ ذرا نماز کے لیے، آؤ ذرا درس کے لیے، آؤ ذرا بیان کے لیے، آؤ ذرا دورہ قرآن کے لیے، آؤ ذرا تجوید یا ترجمہ تفسیر کے لیے، میں کیا چاہتی ہوں؟ میں کیا کہتی ہوں؟ ہاں چلوں گی، اصل میں ابھی تو بڑا کام ہے، ابھی تو گھر کی صفائی کرنی ہے، ابھی تو آج مشین لگانی ہے، ابھی تو میرے اتنے کام ہیں۔ تو جب کوئی کہہ دے ہمسائی یا پڑوسن آؤ ذرا میرے ساتھ بازار چلو، میں نے کچھ لانا ہے، میں اکیلی ہوں، ہاں تم تھوڑی دیر رکو نا، میں یہ مکمل کر لوں، چلتے ہیں۔ یا پھر بعض دفعہ تو ہم کام بھی چھوڑ دیتے ہیں، ہاں کام آگے کر لیں گے، ابھی صبح صبح کا ٹائم ہے، پہلے بازار سے وہ آتے ہیں۔ تو ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ کیا ہم دنیا کی طرف دوڑ دوڑ کر جاتے ہیں یا دین کی طرف؟ ہر بندہ اپنے لیے خود لکھے۔ بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، ہمارے پاس تو ایسی کتاب ہے جو حق کے ساتھ بولتی ہے اور ان پر قطعاً ظلم نہ کیا جائے گا، بلکہ ان کے دل اس طرف سے غفلت میں ہیں اور ان کے لیے اس کے سوا بھی بہت سے اعمال ہیں جنہیں وہ کرنے والے ہیں، یہاں تک کہ جب ہم نے، اچھا یہاں پر رک جائیں،
اللہ نے یہ جو کہا نا کہ یہ جو کافر ہیں ان کے پاس بہت سے اعمال ہیں، کرتے وہ بھی بہت کچھ ہے، دنیا ان کا بھی دن مصروفیت میں گزرتا ہے، لیکن وہ کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، اور وہ کام کسی گنتی میں نہیں آئیں گے، اس اجر کا باعث نہیں بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہنے یہاں تک کہ جب ہم نے ان کے عیاشوں کو یا آسودہ حال لوگوں کو عذاب میں پکڑا تو وہ بلبلانے لگے۔ جب عذاب آ گیا تو پھر کیا فائدہ رونے دھونے کا؟ آج مت بلبلاؤ، یقیناً تم ہمارے مقابلے پر مدد نہ کیے جاؤ گے، میری آیتیں تو تمہارے سامنے پڑھی جاتی تھیں، پھر بھی تم اپنی ایڑیوں کے بل الٹے بھاگتے تھے، اکڑتے اور اینٹتے، افسانہ گوئی کرتے اور اسے چھوڑ دیتے تھے۔ کیا انہوں نے اس بات میں غور و فکر نہیں کیا؟ بلکہ ان کے پاس وہ آیا جو ان کے باپ داداؤں کے پاس تو آیا ہی نہ تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب کہا جاتا تھا تب تو ٹس سے مس نہیں ہوتے تھے، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات پیغام پہنچائی جاتی تھی تب تو تمہیں دنیا کی زندگی اچھی لگتی تھی، تب تو تمہیں دنیا اچھی لگتی تھی اور تم بھاگ بھاگ کر دنیا کی طرف اللہ کی آیتیں سن کر منہ موڑتے تھے، دل نہیں کرتا تھا اس پر عمل کرنے کو، اس میں ہیلے اور حجتیں اور بہانے اور قرآن کی آیتیں سن کر الٹے پاؤں بھاگ جاتے تھے۔ تمہارا دل نہیں کرتا تھا کہ تم ان آیات پر عمل کرو، اور افسانہ گوئیاں کرتے ہو، اینٹتے رہے، تم اکڑتے رہے، غراتے رہے، تمہیں قرآن اچھا نہیں لگتا تھا، تمہیں حق بات ہضم نہیں ہوتی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے پیغمبر کو پہچانا ہی نہیں، وہ اس کے منکر ہو رہے، یا یہ کہتے ہیں کہ اسے جنون ہے، بلکہ وہ تو ان کے پاس حق لایا ہے، ہاں ان میں سے اکثر حق سے چڑھنے والے ہیں۔ اب ذرا سوچیں کہ کیا ہم حق سے چڑھنے والے تو نہیں؟ الحمدللہ ہمیں حق اچھا لگ رہا ہے، 17 پارے گزر گئے، 18واں پارہ آج الحمدللہ مکمل ہو جائے گا، حق پسند آ رہا ہے۔ اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب ہے انشاءاللہ الحمدللہ ایمان بڑھ رہا ہے، ایمان تھوڑا بہت جو ہے نا وہ اس کا لیول بڑھتا جا رہا ہے، اور ہم نے اس کو مزید بڑھانا ہے۔ اگر حق ہی ان کی خواہشوں کا پیرو ہو جائے تو زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی ہر چیز درہم برہم ہو جائے۔ حق تو یہ ہے کہ ہم نے انہیں ان کی نصیحت پہنچا دی، لیکن وہ اپنی نصیحت سے منہ موڑنے والے ہیں۔ کیا آپ ان سے کوئی اجرت چاہتے ہیں؟ یاد رکھیے کہ آپ کے رب کی اجرت تو بہت ہی بہتر ہے، اور وہ سب سے بہتر روزی رساں ہے۔ یقیناً آپ تو انہیں راہ راست کی طرف بلا رہے ہیں، بے شک جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ سیدھے راستے سے مڑ جانے والے ہیں، اور اگر ہم ان پر رحم فرمائیں اور ان کی تکلیفیں دور کر دیں تو یہ تو اپنی اپنی سرکشی میں جم کر اور بہکنے لگیں۔ اللہ تعالیٰ جب تکلیف لے کے آتے ہیں نا، آزمائش لاتے ہیں، تو اس لیے لاتے ہیں کہ ہم سمجھیں ہمیں اللہ کے قریب ہونا ہے، لیکن بعض دفعہ کیا ہوتا ہے آزمائشیں اور تکلیفیں اللہ تعالیٰ سے مزید دور کر دیتی ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم ان کی تکلیفیں دور کر دیں، یہ اپنی سرکشی میں اور جم جائیں، یہ بہک جائیں، ان کے پاس 4 پیسے کے آ جائیں، یہ بندے کو بندہ نہیں سمجھتے، اور ہمارے ہاں بھی یہی ہو رہا ہے۔ جس کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں زیادہ ہیں اس کا کسی سے بات کرنے کو دل نہیں کرتا، اس کا کسی خاندان میں جا کے بیٹھنے اٹھنے کو دل نہیں کرتا کہ میں تو ان سے بہت بہتر ہوں تو مجھے کیا ضرورت پڑ گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں بننا، ہمیں اپنے رویوں کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ساتھ بدلنا نہیں ہے۔ اللہ نعمتیں دے تو بھی اس کا احسان، اللہ آزمائشیں دے تو بھی الحمدللہ۔ ہم نے انہیں عذاب میں بھی پکڑا، تاہم یہ لوگ نہ تو اپنے پروردگار کے سامنے جھکے اور نہ ہی عاجزی اختیار کی، یہاں تک کہ جب ہم نے ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیا تو اسی وقت فوراً مایوس ہو گئے، جبکہ وہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل پیدا کیے۔ قلیلا ما تشکرون، پھر تم کتنا ہی تھوڑا شکر ادا کرتے ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر کسی کو پریشانی میں آزمائش میں مبتلا کرتا ہے تو اس لیے کہ بندہ اس کی طرف آئے، بندہ اس آزمائش اس پریشانی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر گزار بنے، اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم تو ان پہ جتنی بڑی سے بڑی مہنگائی، بڑی سے بڑی پریشانی کا بھی ان پہ حملہ ہو جائے تو انہیں تو پھر بھی اللہ یاد نہیں آتا۔ آج آپ دیکھیں کتنی مہنگائی ہے، کتنی پریشانیاں ہیں، کتنے خوف اور کتنے ڈر ہیں ہمیں۔ جاتے جاتے چوری ہوتی ہے، بندے کو مار دیا جاتا ہے، جاتے جاتے جھگڑے میں قتل و غارت ہو جاتی ہے، کسی علاقے میں پانی نہیں ہے تو کسی میں خوراک نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی آزمائشیں دیں اور بندے پھر بھی نہیں سمجھتے۔ اللہ کہہ رہے یہ فوراً مایوس ہو جاتے ہیں، ان کو بات سمجھ ہی نہیں آتی کہ کیوں مایوسی میں آتے ہو تم، کیوں اس طرح کی تم کام کرتے ہو۔ اور حالانکہ اللہ ہے، اللہ نے سب کچھ دیا، اللہ تعالیٰ نے عقل دی، فہم دیا، سننے سمجھنے کی صلاحیتیں دیں، کیوں دی؟ تاکہ
ہم حق کو پہچانیں، حق کو سنیں، حق کو قبول کریں۔ یہ اللہ کی نعمتوں کا شکر تھا، لیکن نہ ہمارے دلوں نے اس پہ توجہ دی، نہ ہمارے کانوں نے قرآن سنا، نہ ہماری آنکھوں نے اس کلام کو دیکھا، نہ ہمارے دل نے سمجھا۔ اللہ گلہ کر رہے ہیں قلیلا ما تشکرون، کتنا ہی تھوڑا ہے جو تم شکر کرتے ہو۔ تمہیں کیوں نہیں سمجھ آتی کہ جس رب نے تمہیں یہ نعمتیں دیں وہ ان نعمتوں کے بارے میں سوال بھی کرے گا؟ لہٰذا سوچ سمجھ کے اس دنیا میں زندگی گزارو۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر سے مثالیں دیں کہ اللہ ہی ہے جو تمہیں پیدا کرتا ہے، جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جب لوگوں کو یہ باتیں پتہ چلتی ہیں کہتے ہیں یہ تو پہلے لوگوں کی باتیں ہیں کہ جب اب مریں گے یا مٹی ہوں گے ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ ایسا نہیں ہوتا، ہم نے تو شروع سے دیکھا، ہمارے باپ دادا تو آج تک مٹی میں ہیں، وہ تو نہیں اٹھائے گئے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ان سے پوچھو ذرا زمین کی ساری چیزیں کس نے بنائیں؟ پھر یہ جواب دیں گے اللہ نے بنائیں۔ تو پھر وہ اللہ سے کہہ رہے ہیں ان سے کہو افلا تذکرون، پھر تم نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ دریافت کیجیے، آپ ان سے پوچھئے کہ ساتوں آسمانوں اور زمین کا اور عرش کا رب کون ہے، تو یہ جواب دیں گے اللہ۔ کہہ دیجیے افلا تتقون، پھر تم ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ اگر تمہیں پتہ ہے کہ ہر چیز کا کارساز اللہ ہے تو اللہ کے نافرمان کیوں ہو؟ وہ لوگ جواب دیں گے اللہ ہی۔ پھر کہیے تم کیوں نہیں ڈرتے؟ پوچھئے تمام چیزوں کا اختیار کس کے ہاتھ میں ہے اور جس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دیا جاتا؟ اگر تم جانتے ہو تو تم بتا دو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی ہے۔ تو پھر پوچھئے قل فأنا تسحرون، پھر تم کس طرف جادو کر دیے جاتے ہو؟ پھر تمہاری عقلوں کو کیا ہو جاتا ہے؟ تم حق کو دیکھ کر کیوں نہیں پہچانتے؟ حق یہ ہے کہ ہم نے انہیں حق پہنچا دیا اور بے شک یہ جھوٹے ہیں۔ نہ تو اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا اور اس کے ساتھ کوئی معبود نہیں، ورنہ ہر معبود اپنی مخلوق لیے پھرتا اور ہر ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتا۔ اللہ کے یہ اوصاف بتلاتے ہیں کہ اللہ پاک اور بے نیاز ہے، وہ غائب اور حاضر کا جاننے والا ہے، اور جو یہ شرک کرتے ہیں اس سے وہ بالا تر ہے۔ لہٰذا آپ دعا کریں اے میرے پروردگار، اگر تو مجھے وہ دکھائے جس کا وعدہ انہیں دیا جا رہا ہے تو اے رب مجھے ان ظالموں کے گروہ میں شامل نہ کرنا۔ ہم جو کچھ وعدے انہیں دے رہے ہیں سب آپ کو دکھا دینے پر قادر ہیں، اور برائی کو اس طریقے سے دور کریں جو بہترین ہو۔ یہ آیت ہے ہائی لائٹ کرنے والی، اللہ تعالیٰ کا بہترین پیغام ہے ہمارے لیے۔ برائی کو ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، برائی کو ایسے دور کرو جو بہترین انداز ہو۔ برائی کا نتیجہ برائی میں، برائی کا جواب برائی میں نہیں دینا۔ برائی کے لیے کیا کرنا ہے کہ اس کو اچھے طریقے سے دور کرنا ہے اور دعا کرنی ہے۔ دعا کو ہائی لائٹ کریں، آیت نمبر 97 98۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ کہہ دیجئے رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، اے میرے پروردگار میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور اے میرے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں۔ شیطان کے وسوسے سے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح استعاذہ کرتے، آپ فرماتے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، کہ اسی طرح شیطان کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ شیطان ہمارے قریب بھی نہ آئے۔ جب شیطان قریب آتا ہے نا تو وہ ہمارے ایمان کے لیے خطرہ ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت لمبی دعا ملتی ہے جس میں جو ہے وہ دعا یہ کی جاتی ہے کہ اللہ شیطان مجھے موت کے قریب نہ اچکے، واعوذ بک ان یتخبطنی الشیطان عند الموت، اے اللہ شیطان موت کے قریب مجھے میرے ایمان سے اچکنے کی کوشش نہ کرے۔ اور شیطان آتا ہے، شیطان آپ کو آپ کے ایمان سے بھڑکانے کے لیے، آپ کے ایمان سے متنفر کرنے کے لیے آتا ہے کہ تمہاری یہ جو نظر کی کیفیت ہے نا، جو تکلیف ہے، یہ دور ہو جائے گی اگر تم میری بات مان لو۔ تو اگر کوئی مان لے گا تو اس کا خاتمہ پھر ایمان پر نہیں ہوگا۔ اسی لیے تو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں موت کے وقت اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ، ہمیں موت کے وقت اے اللہ کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے گا۔ اسی طرح موت ایمان پر آئی، یہ دعا بھی کرنی چاہیے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں کلیئر بتا دیا، شیطان دشمن ہے نا، تو جب شیطان کے لیے آپ اعوذ باللہ پڑھتے ہیں تو شیطان دور چلا جاتا ہے۔ اور یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کہا شیطان، دعا مانگیں کہ شیطان میرے قریب بھی نہ آئے، میرے قریب سے بھی دور چلا جائے، شیطان میرے خیالات کو بھی نہ کہیں لے کر جائے، میرا ذہن، میرے خیالات، میری سوچ یہ بھی کسی غلط ڈائریکشن میں نہ جائیں۔
اور یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آنے لگتی ہے تو وہ کہتا ہے اے میرے پروردگار مجھے واپس لوٹا کہ اپنی چھوڑی ہوئی دنیا میں جا کر نیک اعمال کروں۔ ہرگز ایسا نہیں ہوگا، یہ تو صرف ایک قول ہے جس کا یہ قائل ہے، ان کے پس پشت تو ایک برزخ حائل ہے، ان کے دوبارہ جی اٹھنے کے دن تک، پس جب کہ سور پھونک دیا جائے گا اس دن نہ تو آپس کے رشتے ہی رہیں گے اور نہ آپس کی پوچھ گچھ۔ جن کی ترازو کا پلہ بھاری ہو گیا وہ تو نجات والے ہو گئے، اور جن کے ترازو کا پلہ ہلکا ہو گیا یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنا نقصان آپ کر لیا، جو ہمیشہ کے لیے جہنم واصل ہوئے۔ ان کے چہروں کو آگ جھلستی رہے گی اور وہ وہاں بدشکل بنے ہوئے ہوں گے۔ کیا میری آیتیں تمہارے سامنے تلاوت نہیں کی جاتی تھیں؟ پھر بھی تم انہیں جھٹلاتے تھے۔ وہ کہیں گے اے پروردگار ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی، ہم تھے ہی گمراہ، اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نجات دے، اگر اب ہم ایسا کریں تو بے شک ہم ظالم ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا پھٹکارے ہوئے یہیں پڑے رہو اور مجھ سے کلام نہ کرو۔ کیوں؟ اللہ نے کلام کیا تھا نا، اللہ کا کلام ہے یہ قرآن جو اس وقت آپ کے اور میرے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کہے گا دنیا میں نے کلام کیا تھا نا، تم نے دنیا میں میرے کلام کو نہیں پڑھا، دنیا میں میری تم نے نہیں سنی، دنیا میں تم دین والوں کو دیکھ دیکھ کے شکلیں بناتے رہے اور ان کا مذاق اڑاتے رہے، لو اب تمہاری بگڑی ہوئی شکلیں ہوں گی۔ اب تم نے چونکہ میرے دین کا مذاق اڑایا اور میرے کلام کو تم نے اہمیت نہیں دی، اب تم مجھ سے آخرت میں بھی کلام نہ کرو۔ میرے بندوں کی ایک جماعت تھی جو برابر یہی کہتی رہی اے میرے پروردگار، دعا کو ہائی لائٹ کریں، آیت نمبر 109، ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین۔ اے میرے پروردگار ہم ایمان لا چکے، تو ہمیں بخش اور ہم پر رحم فرما، تو سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے۔ لیکن تم انہیں مذاق میں ہی اڑاتے رہے، یہاں تک کہ اس مشغلے نے تمہیں میری یاد ہی بلا دی اور تم ان سے مذاق کرتے رہے۔ اس آیت کو ہائی لائٹ کریے، 110۔ اللہ کہہ رہے کہ تم نے میری یاد کو بھلا دیا، حتیٰ انسوکم ذکری، تم نے تو میرا ذکر ہی بھلا دیا۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہیں نماز پڑھنا بھول جاتا ہے؟ آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کا نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا؟ کتنے لوگوں کو یاد ہی نہیں رہا، نماز بھی پڑھنی تھی، سوری مجھے یاد نہیں رہا، اچھا قرآن بھی پڑھنا تھا، سوری ہاں ٹائم نہیں ملتا، کیا کروں۔ ہم دنیا کی مصروفیات میں اللہ کے ذکر کو بھول جاتے ہیں۔ آج جو یہاں موجود سن رہے ہوں لوگ، جس تک آواز جا رہی ہو، اپنے لیے سامنے سوال لکھیں، میں کب اللہ کو بھول جاتی ہوں، میں نے کب اللہ کی یاد سے منہ موڑا، یا عام روٹین میں اللہ کو کتنا یاد کرتی ہوں۔ ہر بندے کے پاس اپنا تجزیہ، اپنا تزکیہ آ جائے گا۔ ہر بندہ اپنے نفس کو دیکھے، کسی بھی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے اپنے اس 5-6 فٹ کے جسم کو تو اللہ کا تابع بنائیں۔ ہم ایک دم 2 پارے پڑھتے ہیں اور لوگوں پہ فتوے بازیاں شروع کرتے ہیں جو ہمارے لیے اور ہمارے گھروں کے لیے سخت نقصان دہ ہے۔ اپنی ذات کو پہلے دیکھیں میں کیا کر رہی ہوں۔ ایک پورا دورہ قرآن آپ کو اپنی ذات کو جج کرنے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ میں کہاں غلط ہوں، میں کیا کرتی ہوں، کیا ایسا ہے کہ میں بھول گئی ہوں کہ میرے ساتھ برزخی زندگی میں بھی کچھ معاملات ہوں گے، میں بھول گئی ہوں کہ قبر میں جاؤں گی تو مجھے سوالات کے جوابات دینے ہوں گے، کیا میں بھول گئی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے جب سوال کریں گے تو مجھے اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کے ان سوالوں کے جواب نہیں آتے ہوں گے، اور ان جوابوں کے یاد کرنے کے لیے ضروری ہے۔ میں نے ایک دن اپنے بیٹے کو بتایا کہ فرشتے اس طرح سے سوال کریں گے، وہ مجھے کہتے ہیں ماما اگر مجھے عربی نہیں آتی تو پھر مجھے کیسے پتہ لگے گا؟ میں نے کہا آپ سیکھو نا عربی۔ اچھا وہ پھر کوسچن یاد کرتا رہا، پھر ان کے آنسر یاد کرتا رہا کہ اگر فرشتے عربک میں پوچھیں گے تو میں نے جواب کیسے دینا ہے۔ فکر کریں اپنی ذات کی، اپنی اولادوں کی۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم سے جو سوال کیا جانا ہے ہم نے اس کا جواب کیسے دینا ہے۔ اگر آج ہم نے اللہ کے کلام کو دنیا میں بھولا نا، آج ہم نے دنیا میں چھوڑ دیا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بھی کہیں گے وَلَا تُكَلِّمُونَ، کہ میرے سے آج کلام نہ کرو، مجھ سے بات ہی نہ کرو۔ دنیا میں مذاق اڑاتے تھے دین والوں کا، آج پھر دین والے تمہاری شکلیں دیکھیں گے۔ آج اپنی بگڑی ہوئی شکلیں خود دیکھو اور اپنی ذاتوں کا مذاق اڑاؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے انہیں آج ان کے صبر کا بدلہ دے دیا اور وہ اپنی مراد کو پہنچ چکے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دین والوں کی ناقدری کبھی نہیں ہونے دیتے۔ اللہ دریافت فرمائے گا تم زمین میں باعتبار برسوں کے کتنا عرصہ رہے؟ وہ کہیں گے 1 دن یا اس سے بھی کم۔ اور آپ گننے والوں سے پوچھ لیجئے، اللہ فرمائے گا تم تو بہت ہی کم رہے، کاش تم پہلے جان لیتے، تمہیں یہ گمان تھا کہ تم یوں ہی بیکار پیدا کیے گئے اور یہ کہ تمہیں ہماری طرف نہیں آنا، زندگی کو تم نے جسٹ پارٹی ٹائم
ٹائم سمجھا، جسٹ انجوائمنٹ سمجھا۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ فتعالی اللہ الملک الحق، اللہ تعالیٰ تو سچا بادشاہ ہے اور وہ بڑی ہی بلندی والا ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور وہی بزرگ عرش کا مالک ہے۔ جو شخص اللہ کے ساتھ کسی اور دوسرے معبود کو پکارے جس کی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں، بس اس کا حساب تو اس کے رب کے اوپر ہی ہے۔ بے شک کافر لوگ نجات سے محروم ہیں۔ اور کہو، ایک اور دعا، آخری آیت ہے سورہ المؤمنون کی، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، کہ اے اللہ، اے میرے رب، تو مجھے بخش دے اور رحم فرما، اور تو سب مہربانوں سے بہترین مہربانی فرمانے والا ہے۔ دعا کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی رحمت والوں میں شامل کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم پر اپنی رحمتوں کی برسات کرے اور اپنی رحمتوں میں داخل کرے، ہمیں کامیاب لوگوں میں شامل کرے۔ ہمیں صرف دنیا کی دولت، دنیا کی آسائشیں، دنیا کی فراوانی اور دنیا کی کامیابیاں نہیں چاہیے، یہ تو دنیا میں اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی دے دیتے ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں فلاح اور کامیابی عطا کرے، کیونکہ اصل فلاح تو آخرت کی فلاح ہے جو صرف اہل ایمان کے حصے میں آئے گی۔ آج بے شک تفریق ہوگی، آج بے شک مومن کے پاس کم اور کافر کے پاس زیادہ ہوگا، لیکن آخرت میں کافر ہی جو ہے وہ ناکام اور نامراد ہوں گے۔ مومن پھر ایسے ہوں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک ایسے شخص کو جس نے دنیا میں بڑی غربت کی زندگی گزاری ہوگی، بڑی آزمائشوں میں رہا ہوگا، اللہ تعالیٰ جبرائیل امین سے کہیں گے جاؤ ذرا اس کو ایک جہنم کا پھیرا لگوا کے لاؤ، اور پھر اس سے پوچھو اس نے دنیا میں، وہ جب جا کے چکر لگا کے آئے گا تو اللہ پوچھیں گے ہاں جی دنیا میں کوئی تکلیف دیکھی تھی؟ وہ کہے گا نہیں اللہ جی بالکل نہیں دیکھی۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک کافر کو جس نے دنیا میں بڑی آسائشیں، بڑی ہی جو ہے وہ بہترین زندگی گزاری ہوگی، اللہ کہیں گے جاؤ ذرا سے میری جنت کا ایک چکر لگوا کے لاؤ، اور وہ جب بندہ چکر لگا کے آئے گا اللہ پوچھے گا ہاں دنیا میں کوئی نعمتیں پائیں؟ وہ کہے گا نہیں، تیری جنت کی نعمتوں کے مقابلے میں تو میری دنیا کی نعمتیں کچھ بھی نہیں تھیں۔ تو یہ سین ہوتا ہے کہ دنیا مومن کے لیے صرف ایک جو ہے وہ قیام گاہ ہے، ایک سفر ہے، ہم نے تھوڑی دیر کے لیے رکنا ہے اور پھر چلے جانا ہے، تو آگے جہاں ہم نے مستقل رہنا ہے وہاں کے لیے ہمیں ایک ایسا بیگ تیار کرنا ہے جس میں ہم اپنی نیکیاں ڈالتے جائیں، جیسے کہیں جانا ہوتا ہے نا تو سامان رکھتے رہتے ہیں تاکہ عین وقت پہ اگر جانا ہو تو بیگ پیک ہو اور جسٹ بیگ اٹھا کے چلنا ہو، یہی حال ہے۔ ایک مومن اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق گزارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس خوبصورت کلام میں ہمیں بہت پیغامات دیے، ہمارا کام ہے ہم ان پیغامات کو سمجھیں اور ان پر بہترین طریقے سے عمل کریں۔